کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سخت اور بے جان پتھر کے اندر جذبات جاگ اٹھے؟ کیا ایک پتھر کسی انسان کی عزت بچانے کے لیے بھاگ سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو 3500 سال پیچھے لے جائیں گے، اس دور میں جہاں ایک طرف فرعون کا ظلم تھا، وہیں دوسری طرف ایک قوم تھی جو اپنے ہی نبی کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کی پاکیزگی کو نشانہ بنایا۔ ہر طرف ایک ہی غلیظ افواہ تھی کہ موسیٰ کے جسم میں کوئی بہت بڑا عیب ہے، اسی لیے وہ کپڑے نہیں اتارتے۔ ایک نبی کی کردار کشی ہو رہی تھی اور آسمان دیکھ رہا تھا۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ گواہی انسان نہیں، ایک پتھر دے گا۔ یہ کہانی صرف ایک پتھر کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، حیا کی اور اللہ کی اپنے نبی سے محبت کی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ تاریخ انسانی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہیں عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے، لیکن ایمان گواہی دیتا ہے کہ وہ سچ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہ پیغمبر جنہیں اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف ملا، وہ طاقتور تھے، جلال والے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی شرم و حیا تھی۔ وہ اتنے پردہ دار تھے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ احادیث بتاتی ہیں کہ آپ حیٌ ستیر تھے، یعنی بے حد شرم و حیا والے۔ آپ اپنا جسم اس حد تک ڈھانپ کر رکھتے تھے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اپنے سخت مزاج اور انبیاء پر اعتراضات کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل صدیوں تک مصر میں فرعون کی غلامی میں رہے تھے۔ قدیم مصری تہذیب میں مردوں کا برہنہ ہونا یا کم لباس پہننا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی اثر قبول کیا تھا۔ وہ لوگ کھلے عام ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر نہاتے تھے اور اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ قوم ہر ایک بات پر شک کرتی تھی اور ہر چیز کا آنکھوں دیکھا ثبوت مانگتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان کی طرف سے الگ کر دیا اور پردہ کیا تو بجائے ان کی پاکیزگی ماننے کے انہوں نے شک کیا۔ حضرت موسیٰ کی فطرت الگ تھی، وہ ہمیشہ سب سے چھپ کر تنہائی میں غسل کرتے تھے، لیکن انسان کی زبان یہ تلوار سے زیادہ گہرا زخم دیتی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ کبھی ہمارے سامنے قمیض نہیں اتارتے تو بجائے ان کی حیا کی تعریف کرنے کے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا اس کے بارے میں کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ کی حیا کو ان کی کمزوری سمجھ لیا۔ بستی کی گلیوں میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ موسیٰ اپنے جسم کو اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی جلدی بیماری ہے، شاید برس یا کوئی اور عیب۔ یہ محض ایک اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کی کردار کشی کی کوشش تھی۔ یہ باتیں محض باتیں نہیں رہی، بلکہ پوری بستی میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ لوگ اب موسیٰ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ نبی کا دل دکھ رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی، اور جب نبی خاموش ہوتا ہے تو پھر آسمان فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ معمول کے مطابق آبادی سے دور نکل گئے۔ ایک چشمہ تھا جس کا پانی شیشے کی طرح صاف تھا۔ وہاں ایک بڑا ہموار پتھر رکھا گیا۔ آپ نے اطمینان کیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور اپنے کپڑے اتار کر اس پتھر پر رکھ دیے۔ آپ غسل کرنے کے لیے پانی میں اترے۔ جسم کی ٹھنڈک نے سکون دیا، لیکن یہ سکون بس کچھ لمحوں کا تھا۔
جیسے ہی آپ غسل کر کے فارغ ہوئے اور اپنا ہاتھ کپڑوں کی طرف بڑھایا، ایک ناممکن واقعہ پیش آیا۔ پتھر، وہ بے جان پتھر اپنے آپ کھسکا اور پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ موسیٰ حیران رہ گئے، کپڑے پتھر پر تھے اور پتھر بھاگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی برہنہ حالت میں اپنی عزت بچانے کے لیے پتھر کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ پکار رہے تھے، صوبی حجرن، صوبی حجرن، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ آپ نے اپنا عصا لاٹھی اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے لپک رہے تھے۔ سوچئے اس وقت کی کیفیت۔ ایک نبی جس نے ہمیشہ خود کو چھپایا، آج قدرت اسے ایسے امتحان میں ڈال رہی ہے۔ کیوں؟ پتھر رکا نہیں، وہ جنگل سے نکلا اور سیدھا بنی اسرائیل کے اس مجمع کی طرف گیا جہاں لوگ بیٹھے غیبتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی پتھر لوگوں کے درمیان پہنچا، سب کی نظریں اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس لمحے وقت تھم گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ کا جسم مبارک ہر قسم کے داغ، دھبے یا بیماری سے پاک ہے۔ وہ چاند کی طرح روشن اور مکمل تھے۔ پتھر رک گیا۔ موسیٰ نے فوراً اپنے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ نے غصے میں اس پتھر کو اپنے عصا سے مارا اور اس پتھر پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے۔ وہ نشان گواہی دیتے تھے کہ یہ پتھر اللہ کے حکم سے بھاگتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پتھر پر 3، 4 یا 5 ضربوں کے نشان پڑ گئے۔ اللہ کے نبی کا غصہ بھی عام نہیں تھا اور وہ نشانات بعد میں بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار بن گئے۔ یہ وہی پتھر ہے جس نے گواہی دی تھی، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا جو انہوں نے لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کی تصدیق کی اور مومنوں کو خبردار کیا کہ وہ موسیٰ کی تکلیف دینے کی طرح نہ بنے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ پہاڑوں اور پتھروں کو بھی اس کی گواہی کے لیے معمور کر دیتا ہے۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ عزت دینے اور بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب بندہ سچا ہو تو اللہ پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے اور پیر بھی۔ آج اس دستاویزی فلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کی بدنامی برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی اور آپ مزید ایسی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تاریخ گواہ ہے، حق کو چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔